السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ ناظرین، جو جنرل پرسیپشن یونیورسٹیز یا تعلیمی اداروں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے محض اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ ڈسپلنس کے اندر تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد سرٹیفکیٹس دیتے ہیں جس سے وہ ڈفرینٹ منسٹریز میں ڈفرینٹ اداروں میں جا کے جاب کے حصول کے لیے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں۔ لیکن اگر تعلیمی اداروں کا ٹوٹل اسکوپ دیکھا جائے تو اس کے اندر صرف تعلیم نہیں ہے بلکہ ریسرچ ہے، انوویشن ہے، کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اور وہ تمام ذمہ داریاں جو انڈسٹری اور سوسائٹی کے اندر بہتری لا سکتی ہیں وہ تمام ایسوسیٹڈ ہیں تعلیمی اداروں کے ساتھ۔ اسی ضمن میں یونیورسٹی سرگودا ایک ماڈل یونیورسٹی کے طور پہ ابھری ہے جس میں وہ تمام انیشیٹیوز جو کسی بھی انٹرنیشنل تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہیں وہ تمام انیشیٹیو یہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ لے رہی ہے۔ اسی ضمن میں بہت سارے ایسے منسٹرز، بہت سارے ایسے بیوروکریٹس وہ یونیورسٹی سرگودا کا وزٹ بھی کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بہت سارے ایسے انیشیٹیو جو کہ ٹائم نیڈڈ ہیں اس کے بارے میں اپنی رہنمائی بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آج خوش قسمتی سے دو اہم منسٹرز یونیورسٹی سرگودا کے دورے پہ ہیں، جن میں سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں ڈاکٹر مختار احمد بھرت صاحب جو کہ فیڈرل منسٹر آف ہیلتھ ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں منصور احمد سندھو صاحب جو کہ پارلیمنٹ سیکرٹری ہیں انڈسٹری پنجاب کے۔ ہم گفتگو کا انداز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، منسٹری آف ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ منسٹری ہے، آپ نے یونیورسٹی آف سرگودا کا وزٹ کیا، اس پرسپیکٹیو کے اندر جبکہ آج ہم سب سے بڑا چیلنج کلائمیٹ چینج کا فیس کر رہے ہیں اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے مین جو ایشو اس وقت ایمرج ہو رہا ہے کنٹری کے اندر دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ، ہمارے ہاسپٹل سے متعلق، کیپیسٹی بلڈنگ سے متعلق، اور وہ جو پروڈکٹ یونیورسٹی سے نکلتی ہے اور اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہے۔ اس ضمن میں جو انیشیٹو یونیورسٹی سرگودا نے لیے اباؤٹ آور نرسنگ اسکول، اباؤٹ آور الائڈ ہیلتھ سائنسز، دین فارمیسی، دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش این انٹرنیشنل پارٹنرشپ فار ہاسپٹل، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایک پبلک سیکٹر کے لیے انیشیٹوز کتنے اہم ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ فرسٹ آف آل آئی مسٹ اپریشیٹ آپ کے وائس چانسلر صاحب، آپ کی پوری ٹیم جو ملاقات ہوئی، دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ ورک اوور ہیئر، اور آئی مسٹ اپریشیٹ کہ جس طریقے سے ایک اپنا میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرینٹ، فائنینشیل کنسٹرینٹس کے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیولپ کیا اوور دا لاسٹ 1 ایئر، جو چیزیں سامنے آئیں ریمارکیبل اچیومنٹس ہیں ان کی۔ باقی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان ایز یو نو کہ 10 موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ، بلکہ اب تو چوتھے 5ویں نمبر پہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، اور اس سال کے جو ڈیوسٹیٹنگ فلڈز آئے ہیں، ہمیں وی شوڈ ورک ٹورڈز دی کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹمز آلسو۔ پوری دنیا میں یہ بحث ہے کہ جب تک کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیلتھ سسٹمز، اس کے اندر خالی انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ کی ورک فورس بھی اسی طرح ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ وہ بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو، اور ان چیزوں کے حوالے سے ان کی تمام ٹریننگز ہو کہ ہاؤ ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز ایون ان دی موسٹ ڈیوسٹیٹڈ کنڈیشنز۔ تو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ یہ جو آپ کے ہیں ہیلتھ کی وجہ سے، ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ کی سارے انیشیٹیوز ہیں، میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس ٹائم پہ وی نیڈ ایٹ لیسٹ 1.1 ملین آف نرسز، اور جو ڈیمانڈ ہے اکارڈنگ ٹو WHO نرسز پاپولیشن ریشیو کے حوالے سے، اور ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو رجسٹرڈ نرسز ہیں وی ڈونٹ ہیو اینی ڈیٹا ٹو پروو کہ وہ ساری کام کر رہی ہیں، پاکستان میں کتنی ہیں، باہر کتنی ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,30,000 کے قریب نرسز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور سم 10 to 15,000 نرسز آر پرفارمنگ ابراڈ، اور باقی کام نہیں کر رہی۔ تو اتنی بڑی ہمارے پاس شارٹیجز ہے۔ یہ تو خالی نرسز کی بات ہے، اس کے علاوہ جو باقی الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز ہیں جس کے اندر OT اٹینڈنٹس، فارماسسٹ، اور جو اپنا ہوتے ہیں لیب اٹینڈنٹس وغیرہ، ان کی شارٹیجز دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے اندر ہی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ہم انٹرنیشنلی اس چیز کو دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا کانسیپٹ ایجنگ پاپولیشن کا ہے، اور خاص طور پہ یورپ اور ویسٹ کے اندر جو پروپورشن آف ایجنگ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، دے آر فیسنگ ویری سیریس کرائسز ایز فار ایز ہیومن ریسورس ان ہیلتھ جو ہے اس کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رائٹ ٹائم پہ یونیورسٹی آف سرگودا کا بہت بڑا انیشیٹو ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں آپ کو کروں، نہ صرف ڈیز میں بلکہ ایوننگ کلاسز بھی آپ کی نرسنگ کے حوالے سے ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہیلتھ پروفیشنل نکلیں۔ آج جب پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا یوتھ بلک ہے جو کہ ایک ان ڈائریکشنل چل رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اس کے اندر اس طرح کے پروگرام جس کے اندر ایک بچہ جو FA پاس کر کے آتا ہے اور اس کو ڈائریکٹلی ایک ایسی جگہ پہ ٹریننگ پروگرام یا ایک ایسا پروفیشن ملتا ہے جس کے اندر وہ پرفارم کر سکتا ہے، تو آئی تھنک دس از کمینڈیبل۔ گریٹ۔ منصور صاحب، آپ نے باتیں سنی ڈاکٹر صاحب کی، آپ ہمارے سنڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں، یو آر ورکنگ ویری کلوزلی ود دی لیڈرشپ۔ جو انیشیٹو پچھلے 3-4 سال کے اندر وائس چانسلر نے لیے وہ سارے کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔
آپ بینگ ریپرزینٹیٹیو فرام گورنمنٹ پنجاب، آپ کتنے مطمئن ہیں، کتنے سیٹسفائی ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2-3 سال کے اندر کون سے ایسے انیشیٹو ہیں جو آپ کا بینگ ممبر آف سنڈیکیٹ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس کمیونٹی کے لیے وہ بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کیسر صاحب جو ہمارے وائس چانسلر ہیں، وہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب 2-3 جو انیشیٹیوز کو ہم نے مل کے لانچ کیا ہے، سچ ایز جو چائنیز وینچر کے ساتھ ہم ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، تو وہ کمیونٹی کے لیے بہت بڑی سروس ہے. اس کے علاوہ جو ہم انڈسٹری لگا رہے ہیں، جو کنوں کی ہماری سرگودا کی پروڈکشن ہے، اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑا کام ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر مختار صاحب، آپ سے جب ڈسکشن ہوئی تو ون ہیلتھ کے بارے میں ڈسکشن ہوا، جس کے اندر یونیورسٹی آف سرگودا از ٹیکنگ لیڈ. نہ صرف AMR کے اندر ارلی ڈیٹیکشن کے اندر، بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا سیٹ اپ یونیورسٹیز کا بنے پاکستان کے اندر جو مل کے تمام ریسورسز کو جوائنٹلی یوٹیلائز کرے، اور ارلی ڈیٹیکشن کے حوالے سے AMR کے حوالے سے پاکستان میں جو پریڈکشن کی جا رہی ہے ان پرسپیکٹیو آف جو کووڈ-19 ارلی پاسٹ کے اندر گزرا ہے، شاید اس سے ایک زیادہ بڑا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے فیوچر کے اندر پرابلم بن سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی سرگودا اس انیشیٹو کے تحت کس طرح سے ہیلتھ سروس کو سپورٹ کر سکتا ہے ان ون ہیلتھ؟ دیکھیں، اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو سمجھنی پڑے گی، جس میں کچھ رسپانسبلٹی ہماری ہے، کچھ آپ لوگوں کی ہے، کچھ پبلک ایٹ لارج کی ہے، اور خاص طور پہ آئی ول ٹاک اباؤٹ دی ہیلتھ سسٹم، جو ہیلتھ کیئر کمیشن جو مختلف ریگولیٹرز ہیں ہیلتھ کے، ان کا بہت بڑی ہے. دیٹ از اباؤٹ دی مس یوز اور رادر آئی وڈ سے ابیوز آف اینٹی بایوٹکس. پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں اوور دی کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس کی اویلیبلٹی ہے. ہمارے دیہاتوں میں، ہماری جگہوں پہ، عام جگہوں پہ جو ڈاکٹرز، بلکہ آئی وڈ سے کویکس جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بغیر اینی ریزن کے، پیشنٹ کو فیور بھی نہیں ہے تو دے جسٹ پرسکرائب اور جسٹ ڈسپینس دیم ود اینی اینٹی بایوٹک. اس کی وجہ سے جو اوور آل ریزسٹنس ہو رہی ہے، اور بینگ اے پروفیشنل یو بیٹر نو کہ اوور دا پیریڈ ہمارے پاس کوئی نئے اینٹی بایوٹکس نہیں آ رہے. اینٹی بایوٹکس وہی ہیں جو 60s میں آ گئے اور انہیں کو ہی چلائی جا رہی ہے پوری دنیا. لیکن جو آپ کی میوٹیشن اور ٹرانسفارمیشن آف دی بگز ہو رہی ہے، یا مائکروبیلز ہو رہی ہے، مائکروبز کی ہو رہی ہے، وہ دن بدن آپ کے لیے پریشان کن ہے. تو پوری دنیا اس کے بارے میں بہت پریشان ہے کہ وی کین فیس اے سپر بگ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. دنیا کے اندر ایک سپر بگ آئے گا جو انٹریٹیبل ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ آیا اور وہ انٹریٹیبل ہوا تو وہ دیٹ کین کاز ڈیوسٹیٹنگ افیکٹس اوور دا پاپولیشن آف دس ورلڈ. ایگزیکٹلی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ کوئی ریلائبل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ون ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ آلسو اکاؤنٹس فار جو ہے پلانٹس کی، جو اس کے اوپر جو انسیکٹیسائڈ یوز ہو رہے ہیں، اس کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ اس کا افیکٹ ہیومن لائف پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ایک چیز آپ سامنے لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر انسیکٹیسائڈس کو. پھر جو اینیمل سیکٹر اور فشریز کے اندر جو اینٹی بایوٹکس کا مس یوز اور ابیوز ہو رہا ہے، اس کی کیا جو ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہیومن ہیلتھ کے اوپر کس طرح افیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی ساتھ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ون ہیلتھ کے پروجیکٹس آپ یونیورسٹی نے اسٹارٹ کیے، پاکستان کے آنے والے دنوں کے اندر ہیلتھ کا جو فیوچر ہے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول ادا کرے گا. اینڈ آئی ووڈ ویری مچ وانٹیڈ کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ بالکل کولیبریٹ بھی کرے اور آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرے. اور میں NIH کے اندر جو لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، آئی ووڈ آسک دیم کہ آپ کے ساتھ ضرور آ کے اس فیسلٹی کو وزٹ بھی کریں، اور آپ کے ساتھ کوئی بھی بورڈ کولیبریشن کا بنا کے، تاکہ آپ کو وہ ڈیٹا اویلیبل ہو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ریسرچ کے لیے، جو NIH کے پاس ہے. تو میرا خیال ہے اس ڈیٹا کی اویلیبلٹی کے حوالے سے انشاءاللہ آئی میک شور کہ آپ کو وہ اویلیبل بھی ہو، اور آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ پیپرز جو بھی ہیں نکالیں. ایگزیکٹلی. میں 2 چیزیں اس میں ایڈ کروں. جو ارلی اس وقت پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر سسٹم سر چل رہے ہیں، اس میں ارلی ریڈکشن میں خاص طور پہ بریسٹ کینسر کی بات کریں، جو کہ بہت کرونک ہے اس وقت پاکستان میں بھی اور تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر. تو اس میں نمبر 1 ٹیشو کے ذریعے سیمپل لیا جاتا ہے، جو کہ بہت پینفل ہے، اینڈ سیکنڈ از ویری ایکسپینسو ٹیسٹ. تو بہت سارے لوگوں کی موت کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ وہ پینفل ٹیسٹ اور ہائیلی کاسٹلی ٹیسٹ اوائڈ کرتے ہیں. ہم جو میتھڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وی آر انگیج ود لنکا شائر یونیورسٹی، اور وہاں کے رناؤڈ سائنٹسٹ جو ہیں پروفیسر احتشام صاحب، وہ ہمارے ساتھ ایز ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. تو ہم ایک چیپ ارلی ریڈکشن میتھڈ لے کے آ رہے ہیں، جس کو بس ٹیکنیک کہا جاتا ہے. وی ول ڈائگنوز تھرو ایدر بلڈ اور یورن اور سلائیوا. یعنی یہ بے ضرر ہوگا، بے تکلیف ہوگا اور انتہائی لیس کاسٹلی ہوگا، تاکہ ایک عام آدمی بھی ارلی ریڈکشن سے اس چیز سے بچ سکے. میگن صاحب، اداروں کی سسٹینیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے
کہ خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے کہ نان ٹیوشن فی جنریٹ کی جائے، جس سے نہ صرف ادارے کے ڈائریکٹ ایکسپینسز بلکہ ڈیولپمنٹ ایکسپینسز بھی میٹ کیے جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیشنل انویسٹمنٹس کے جتنے انیشیٹو ہیں جو کہ آپ لوگوں نے تھرو سنڈیکیٹ لیے ہیں، جس میں آپ کا فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، واٹر ٹریٹمنٹ کا یونٹ ہے، اسی طرح سے سٹرس کا یونٹ جو آپ آگے لگانے جا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹس اس کے ساتھ آپ نے انیشیٹو لیے ہیں، جس میں ہاسپٹل ہے، ایک بورڈنگ اسکول ہے، یہ کتنا اہم ہوگا آپ کی یونیورسٹی کی سسٹینیبلٹی کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں وی شوڈ ناٹ ریلائی آن ہائر ایجوکیشن اور گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ فار دی فنڈس؟ دیکھیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ویسے بھی آپ کو ملک کو بھی ضرورت ہے، تو اس کے لیے یہ بڑے اچھے انیشیٹوز ہیں۔ یونیورسٹی کی جو ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس سے جو انکم ہماری جنریٹ ہوگی وہ کل کو ہم اپنے جو فیکلٹی ہے ان کی ٹریننگ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزید ہم کل کو نئے پروجیکٹس کریں گے تو ان میں وہ پیسے استعمال ہوں گے، تو بہت اچھی بات۔ گریٹ ڈاکٹر مختار صاحب، آخر میں جو انیشیٹو آپ نے دیکھے پریزنٹیشن کی صورت میں، اینڈ سینگ از بلیونگ، آپ نے فزیکلی وزٹ بھی کیے، جو ہم نے کیا اچیو ابھی تک، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے شہر کی یونیورسٹی ہے، کون سے ایسے انیشیٹو ہیں جو اگلے 2-3 سال میں اس یونیورسٹی کو لینے چاہیے فار دی بیٹرمنٹ آف لارج سوسائٹی؟ میں سب سے پہلے، جس طرح پہلے بھی میں نے اپریشیٹ کیا ہے، میں سارے اسٹاف کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت پریکٹیکل آپ کے انیشیٹوز ہیں۔ میرا ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بڑا ایک ریزرویشن رہی کہ جی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر پریکٹیکلٹیز، جو ورلڈ کی پریکٹیکل لائف ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کو بہت دور رکھا جاتا ہے۔ پڑھ لکھ کے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایکسپوجر نہیں ہوتا۔ تو ہینڈز آن ٹریننگ کے حوالے سے جو آپ کے انیشیٹوز ہیں، آئی مسٹ اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو اور زیادہ جو ہے ڈیورنگ ایجوکیشن ہینڈز آن ٹریننگ کو امپروو کریں اور بہتر لے کر آئیں۔ انکیوبیشن سینٹر جو آپ نے بنایا ایک اپنا، اس کی ڈونیشن کی بنیاد پہ، میں سمجھتا ہوں کمینڈیبل ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے، وہ بڑا فیوچرسٹک پروجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں 2-3 سالوں میں اگر اس کی آپ اسکوپ کو وائڈ کریں تو بہت بہتری چیزیں آ سکتی ہیں۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ٹی ٹاور کا آپ کا ایک کانسیپٹ ہے، سرگودا کو ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک ایسی سٹی ہو جہاں جو آئی ٹی کا ہب بنے، اور فیوچر ہمارے پاس جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شہر، کسی بھی علاقے کے بچوں سے کسی صورت پہ کم نہیں ہے۔ ویری انٹیلیجنٹ، ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس، جو بچے جو ہیں ہمارے اس علاقے کے۔ تو یہ 2-3 انیشیٹوز ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یو ول بی ایبل ٹو میک اٹ پاسبل، آپ کے وائس چانسلر صاحب، تو دے کین میک ہیل آف اے ڈفرینس ان دی اکانومی، ان دی لیونگ اسٹینڈرڈ، ایون ان دی لائفس آف ملینس آف پیپل ریزائڈنگ ان سرگودا۔ سو ویری بیسٹ آف لک آپ کی یونیورسٹی کو، آپ کے وائس چانسلر کو، آپ کو، اور آئی ایکسٹینڈ مائی آل سپورٹ فار یو پیپل، اور انشاءاللہ آئی ول ٹرائی کہ آپ کی جتنی بھی اس مسئلے کے اندر میں کوئی اسسٹنس کر سکا تو ضرور کروں گا۔ گریٹ، آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ریسپیکٹڈ پولیٹیشینز کی باتیں سنی، ان کا فیڈ بیک دیکھا یونیورسٹی آف سرگودا کے انیشیٹوز کے بارے میں۔ میں اس چیز پہ بڑا پختہ یقین رکھتا ہوں کہ ترقی یافتہ قوموں کی ترقی کا راز وہاں کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ڈیولپمنٹ مائنڈس کے اوپر ہوتا ہے۔ کس طرح کی پروڈکٹ وہ جنریٹ کر رہے ہیں، کس طرح کی پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، کس طرح کے آئیڈیاز وہ جنریٹ کر رہے ہیں، اور ملک کی ترقی میں کس طرح سے وہ اپنا اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ باقی یونیورسٹیز بھی اس ماڈل کو فالو کریں گی، نہ صرف اپنی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، بلکہ وہ تمام انیشیٹو جو انڈسٹری کے لیے، جو معاشرے کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے ضروری ہیں۔ اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔